توجہ لیکن او حضور دے صحابہ سن انج دین دے نال پیار فرماندے سن انج دین دے نال پیار فرماندے سن. ہن توجہ کرنا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی, توجہ میرے وال, حضور دا ایک صحابی سی نوجوان طبقہ, توجہ کرے, یہ صحابی بھی جوان تھا. شادی ہوئی, پہلی رات تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. عشاء کی نماز بھی حضور کے ساتھ ہی پڑھی, حضور کے پیچھے ہی پڑھی, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہی بیٹھا تھا, حضور کے ساتھ بیٹھا عشاء کی نماز کے بعد. رات کا کافی وقت گزر گیا. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی, آج تو تیری شادی ہوئی, اتنی آدھ رات کا وقت ہو گیا, تو آج بھی ہمارے پاس بیٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی. وہ صحابی تھا نا, ہم جیسا کوئی نہیں تھا. ہم تو شادیاں کرتے ہیں جو جہان کے جناب جی شیطان نے اجازت دی ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں, دین کے نزدیک بھی نہیں آتے. دولہا ہمارا جناب جی وضو نہیں کرتا تاکہ کوئی میک اپ نہ اتر جائے. دلہن تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. جس نے 10,000 میں تیاری کی ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گی؟ نہیں. 10,000 جو اس نے لگایا ہے. اور دلہا, میری تو آج شادی ہے یار, کہیں خسا نہ اتارنا پڑ جائے, میرے جسم تو میک اپ اتر جائے گا. لیکن وہ حضور کا صحابی تھا, شادی ہوئی پہلی رات, عشاء کی نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. توجہ کرنا, عشاء کی نماز کے بعد حضور دین کی تبلیغ فرماتے رہے. وہ صحابی بھی بیٹھا ہے, آدھ رات کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا صحابی آج جا, تیری آج تو شادی ہوئی ہے, تو جاتا نہیں ہے, کیوں نہیں جاتا؟ وہ صحابی اٹھا, اخیر دیتے, توجہ نال بول سبحان اللہ. وہ صحابی اٹھا, گھر گیا. دلہن پہلے انتظار میں تھی, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا. صحابی اندر گیا, جا کر جب بیٹھا نا چارپائی کے اوپر, گھونگھٹ کی طرف ہاتھ گیا, اتارنے لگا تھا تو ادھر سے بلال حبشی نے جناب جی گلیوں میں صدا لگائی, حضور کے عاشقوں اٹھو جہاد کے لیے, آج رسول اللہ کے دین کے اوپر ہم نے جانیں قربان کرنی ہے. اس صحابی کا جو ہاتھ جا رہا تھا نا, گھونگھٹ کو بھی ٹیچی ہوا تھا, اسی وقت ہی ہاتھ پیچھے کیا, اٹھا چارپائی سے, اور سامنے دیکھا تو تلوار لٹکی ہوئی تھی. تلوار کی طرف بڑھا, تلوار اٹھائی اور کنڈی کھولنے لگا. جناب جی پیچھے سے دلہن دوڑی, جا کر پھڑا, پکڑا, کہتی ہے سرتاج کہاں چلے ہو, آج تو شادی کی پہلی رات ہے, اعلان ہو رہا ہے تو صبح چلے جانا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تیرا سرتاج ہوں. ارے نادان لڑکی سن, آخر میرا بھی کوئی تو سرتاج ہے نا, جس نے مجھے بلایا ہے, آج میں بھی جاتا ہوں. وہ حضور کا صحابی اسے ہاتھ چھڑایا اور کنڈی کھولی, باہر نکلا, ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا ہے. جناب جی صبح ہوئی, جنگ کے لیے چل پڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا, جنگوں میں حضور اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے صحابہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ میرے صحابہ کیسے لڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت, اس دن حضور کا طریقہ کار بدلا ہوا تھا طریقہ کار. پوری جنگ میں حضور اونچی جگہ پہ چڑھ کر صرف اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو پہلی رات والا نوجوان تھا, اور نظر کسی کی طرف نہ جاتی تھی. ایک ہی نوجوان کو دیکھ رہے ہیں حضور. وہ نوجوان جناب جی لڑ رہا ہے, لڑتا رہا, اور جب زخمی ہو کر گر پڑا, قریب تھا کہ شہادت کا رتبہ پا جاتا, لیکن وہ نوجوان پھر ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسیٹتا ہوا حضور کی طرف آ رہا ہے. صحابہ گئے نزدیک, جا کر اٹھائیں, نوجوان کیا پیاس لگی ہے؟
ہم پانی پلاتے ہیں، کیا بھوک لگی ہے ہم جناب جی کھجوریں کھلاتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا صحابہ سنو، نہ مجھے پیاس کا ڈر ہے نہ مجھے کھجوروں کی طلب ہے، بس جو دیکھ کر آیا تھا آخری ٹائم میں بھی رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب صحابی نے یہ بات کہی تو صحابہ ارد گرد ہوئے، اس کو اٹھا کر لے آنے لگے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے آواز دی، میرے پیارے صحابہ سنو، یہ جہاں ہے اس کو چھوڑ دو، جو اپنی سہاگ راتیں چھوڑ کر ہماری طرف آیا تھا، آج ہمارے دین پر قربان ہوا ہے، آج ہم اس کے پاس جائیں گے۔ جو ہمارے دین کی طرف چل کر آیا تھا، آج ہم اس کی طرف جائیں گے، اب اس کو نہ لے آؤ، آج ہم جاتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی رحمت، یہ ہے عشق مصطفیٰ، جس نے محبت کی ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ میرے آقا نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا۔ تو دوست، لیکن اب کیا کریں، پھر وہی پہلے والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، رسول اللہ کا یاروں کا عشق کیا تھا۔ مجھے میرے ذہن میں ایک بات آنے لگی، میں وہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ذہن میں آیا ایک واقعہ تھا، حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، جانتے ہیں توسا شریف کی نگری میں، ہمارے گھروں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے توسا شریف۔